جی ناظرین السلام علیکم۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اسمبلی کا مسئلہ ختم ہوا تو آج ایک اور بحث شروع ہو گئی، اور وہ بحث ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم شہداء کے حوالے سے خطاب۔ اس خطاب میں کیا خوبیاں تھیں، کیا خامیاں تھیں، کس طرف ٹلٹ تھا، کس طرف ٹلٹ نہیں تھا، کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے، کیا انہوں نے کہا، کون سی بات زبان پر آتے آتے رہ گئی، کون سا کسی کو پیغام دے دیا گیا، کون سی کلیئر ڈائریکشن ادارے کے حوالے سے واضح طور پر دے دی گئی، کس سیاستدان کی تعدیب کی گئی، کس کی سرزنش کی گئی، یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس میں سے لوگ اپنے اپنے مفہوم تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الوداعی خطاب تھا، پتہ نہیں الوداعی تھا کہ نہیں، یا 29 کو اور قوم سے خطاب ہوگا، لیکن بظاہر ٹون مینرزم جو ہے وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ الوداعی خطاب ہے۔ اس میں چند باتیں بہت اہم تھیں اور ان باتوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ فروری میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیوٹرل ہو جانا ہے، جو کہ بہت ساد بات ہے۔ ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ یہ نیوٹرل ہونا چاہیے ادارے کو۔ ظاہر ہے فوج سرحدوں کی حفاظت کرے اپنے خون سے تو ہماری سر آنکھوں پر ہے، سیاست میں مداخلت کرے تو ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ تو یہ والا اینگل تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ فوج نیوٹرل ہے۔ ابھی تک جو ملکی صورتحال ہے اس میں بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ اب ادارے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، عدالتیں اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، پریشرائز نہیں ہیں۔ پریشرائز ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایوان اپنے طور پر کام کر رہا ہے، عمران خان صاحب اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ ایک نئی رخ اور نئی ڈائریکشن ہمیں ادارے کے حوالے سے ملی ہے کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں اور اب ہم نے نیوٹرل رہنا۔ اور شاید اس بات کو اتنا تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن کرنا چاہیے تھا کہ اس نیوٹرلٹی کے پیچھے ہائیبرڈ نظام کی ناکامی ہے۔ اور آپ چاہے جو مرضی کہیں، فوج کے ادارے کو اس ہائیبرڈ نظام کے لانے کے سلسلے میں اور پھر اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں بہرحال ادارے کی ریپوٹیشن کو، پرسیپشن کو بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن پھر اس کا مطلب ہے آپ حقیقت سے آنکھیں موڑ رہے ہیں۔ کچھ موضوعات پہ انہوں نے ذرا کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں ایک حکومت آئی تو اس کو سلیکٹڈ کہا گیا، پھر اس کے بعد وہ حکومت گئی تو اس کے بارے میں، ہمارے بارے میں مختلف القابات سے ہمیں نوازا گیا۔ بہت زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں بتائیں، لیکن سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے کن القابات سے نوازا۔ یہ بات اتنی درست نہیں تھی کہ سلیکٹڈ کیوں کہا گیا، یہ اب ہم سب جانتے ہیں۔ عمران خان بہرحال سلیکٹڈ تھے، ان کو لانے کے لیے ایک باقاعدہ پلان ترتیب دیا گیا تھا، اور اس پلان کے تحت عمران خان صاحب آئے تھے۔ ادارے نے پورا پریشر ڈالا تھا تبھی عمران خان آئے تھے، ورنہ عمران خان نہیں آ سکتے تھے۔ اس میں عدالتیں بھی مینیج کی گئی تھیں، میڈیا بھی مینیج کیا گیا تھا، الیکشن بھی مینیج کیے تھے، وہ سارا کچھ، سب کچھ ہم نے دیکھا، وہ سب کچھ ہوا۔ جو کچھ عمران خان نے کیا، پھر اس کے بعد ہمیں گجرانوالہ کی نواز شریف کی تقریر بھی یاد ہے، جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کارنر سٹون ہے ہمارے ریسنٹ پاس کا۔ اس سے ایک خاص قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کریٹ ہوا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، اور عمران خان نے جو کچھ کیا، انہوں نے تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں حد ہی مکا دی۔ انہوں نے کوئی لحاظ دید نہیں چھوڑا، کسی فرد کو نہیں چھوڑا، کوئی گالی نہیں چھوڑی، کوئی الزام نہیں چھوڑا، کوئی افسر نہیں چھوڑا، ہر طرح سے انہوں نے گالم گلوچ کی ہے۔ اور ان کا مقصد آئین کی بالادستی، ووٹ کی عزت، پارلیمان کی سپریمیسی بالکل نہیں تھا۔ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے مختلف موقعوں پہ کہا کہ روک تو سکتے تھے نا، ٹھیک ہے
اگر آپ نے جو ہے میری حکومت نہیں گرائی تو روک تو سکتے تھے. یہ روکنا ان کا کام نہیں ہے. اب ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے یہ پاکستان کی جمہوریت کی طرف ایک بہت درخشاں مثال ہے. دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ نے مختلف موقع پہ جمہوریت کا ذکر کیا، جو کہ ہم فوجی جرنیل سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ جمہوریت کے ثمرات کے بارے میں لوگوں کو لیکچر دے گا. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ مبارک لمحہ ہے، اس لیے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت قائم ہی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب فوج جمہوریت قائم رکھنے میں دلچسپی رکھے. اور اب کی آج کی تقریر کے حوالے سے بڑے واضح طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ڈیموکریسی ہی اس ملک کا نصب العین ہے، اور اس سے کم کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کی راہ میں رکھنے ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. 2-3 اعتراف بھی کیے. اس میں اعتراف کیا کہ 75 سال میں جو فوج کو الزام ملتا رہا اس میں ہمارا قصور بھی ہے، ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے. اچھا، یہ بامعنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج تک کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ غلطیاں اتنی شدید تھیں اور یہ سب کچھ، لیکن بہرحال ایک اعتراف ضرور ہمیں مل گیا ہے. اور یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ فوج کا سربراہ کہہ رہا ہے جس نے 6 سال اس ملک میں اقتدار دیکھا ہے. وہ 6 سالہ اقتدار کے بعد اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم تسلیم کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی مجھے بہت پسند ہے، وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اب معاملہ اسی وقت حل ہوگا جب ہم ایک ریکنسیلیشن کا میتھڈ شروع کریں گے. سیاستدان بھی اپنی غلطیاں مانیں گے، اور یہ نہیں کہ سیاستدانوں کی غلطیاں نہیں ہیں، سول سوسائٹی، بیوروکریسی بھی اپنی غلطیاں مانے گی، ملٹری بھی اپنی غلطیاں مانے گی. اور یہ ماننا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ ماننے میں ناکام رہے تو پھر جنگ و جدل کا ماحول چلتا رہے گا. ایک اور بڑے نازک مسئلے کی طرف انہوں نے بات کی، وہ 1971 کی جنگ کے حوالے سے. اور 1971 کی جنگ اور اس میں شکست، بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا ایک تازیانہ بنا ہوا ہے فوج میں. جنرل باجوہ نے کہا کہ اس میں 90,000 نہیں 34,000 فوجی تھے، اور یہ جو ہے ہم ایک بہت بڑی فوج سے مقابلہ کر رہے تھے. شکست کا تو ظاہر ہے کیا اعتراف کرنا، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے، کتنا کچھ تھے. اس موضوع پر آرمی چیف کا اس انداز میں بات کرنا جمہوری قوتوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس موضوع پہ تو آپ زبان نہیں کھول سکتے تھے، اس موضوع پہ تو زبانیں کاٹ دی جاتی تھی. تو یہ ایک بحث کا، ایک اعتراف کا آغاز ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. ایک چیز سے ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا شخصیات اور پارٹیاں نہیں رہتی. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ سیاسی شخصیات، سیاسی پارٹیاں رہتی ہیں موجود، وہ ختم نہیں ہوتی. اور زور زبردستی سے ختم کی ہوئی سیاسی پارٹیاں، سیاسی شخصیات ڈراؤنے خواب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہر دفعہ آئی ہیں، اور وہ آنی چاہیے، اور یہی ہوا ہے. تو اس جملے سے ان کے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ایک بہت ہی متوازن خطاب، اور تھوڑا سا اینگر نظر آیا عمران خان کے خلاف، کہ جو کچھ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ اختلاف نہیں کیا، وہ توہین کی ہے، تضحیک کی ہے، تذلیل کی ہے. اور یہ مانے نہ مانے، اس عمران خان کو لانے کے لیے فوج نے بڑے پاپڑ پیلے ہیں، اپنی ساری رسپیکٹ ایٹ سٹیک لگائی ہے. اور جس شخص کے لیے لگائی ہے وہی آپ کو گالی دے تو بات اچھی نہیں لگتی، دل دکھتا ہے. آئندہ کا منظرنامہ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا ہے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے بڑوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے
کہ اب سیاست میں ہماری مداخلت نہیں ہوگی، اب عدالتوں سے زور زبردستی فیصلے نہیں کروائے جائیں گے، اب اس ملک میں جمہوریت کے موسم کو آنے دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی خوشائن خبر ہے، ایک بڑا اعتراف، ایک بڑا خطاب چرن باجوہ کا تھا، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مائل سٹون کے طور پر جانا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔